پاکستانی ڈاکٹروں اور عالمی ماہرین کے مطابق ملالہ کو اس واقعے کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات سے مکمل طور پر بچانے کے لیے برطانیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کی متاثرہ ہڈیوں کے علاج یا تبدیلی کی صورت میں وہاں مربوط علاج ممکن ہو سکے گا۔ انہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھیجی گئی ایئر ایمبولینس میں روانہ کیا گیا۔ علاج پر آنے والے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ ان کے علاج کے لیے جو بھی ممکن ہو سکا وہ پاکستان کی حکومت کرے گی، اور یہاں پر بھی ان کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی گئی، اور اب مزید علاج اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو جو ہے وہ برطانیہ لے جایا گیا ہے۔ طالبان کے خلاف آواز بلند کرنے والی ملالہ یوسفزئی پر حملے نے کئی پاکستانیوں کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ احتجاجی ریلیوں اور ان کی صحت یابی کے لیے اجتماعی دعاؤں نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ آیا یہ واقعہ دہشت گردی کے خلاف عوامی رائے کو اس حد تک متحد کر سکتا ہے کہ فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر سکے؟ اس حملے کی مذمت پارلیمان میں بھی بڑھ چڑھ کر کی گئی۔ تاہم مبصرین کے خیال میں ملالہ پر حملے کی مذمت تو سبھی کر رہے ہیں، مگر بعض سیاستدان طالبان کا نام لینے سے گریزاں ہیں۔ آخر کیوں؟ حملہ آور کون ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں ہو سکتا ہے، نہ آپ ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے حملہ آور وہی لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں نام لیتے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی درندہ صرف لوگ ہیں جنہوں نے کل ایس پی کا سر کاٹ کے لے گئے۔ ملالہ کو علاج کی غرض سے آج برطانیہ منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن ملک میں ان سے یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کے نائب اسپیکر فیصل کریم کنڈی نے تجویز پیش کی ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو دختر پاکستان کا لقب دینے کی قرارداد منظور کی جائے۔ ارم عباسی، BBC اسلام آباد۔